جی سامعین، آپ کا اپنا قاری ابن صفی کی عمران سیریز کی 5ویں کتاب جہنم کی رقاصہ کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبارہ کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ رقص کا پروگرام 8 بجے سے شروع ہونے والا تھا۔ عمران نے 7:30 بجے تک بتھیری معلومات فراہم کر لی۔ آرٹامونوف پارٹی میں پیانسٹ تھا اور پارٹی 15 افراد پر مشتمل تھی، جن میں سے 5 لڑکیاں تھیں۔ انہی میں مورنیا بھی شامل تھی۔ پارٹی اسپین سے آئی تھی اور پورے ایشیا کا دورہ اس کے پروگرام میں شامل تھا۔ عمران کو آرکسٹرا کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے رشوت دینی پڑی، کیونکہ زیادہ تر سیٹیں ایڈوانس بکنگ میں مخصوص ہو چکی تھیں۔ پورا ہال بھر گیا تھا اور باہر ہاؤس فل کی تختی لگا دی گئی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بکنگ ہاؤس کی بند کھڑکیوں پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ آخر حالات اتنے نازک ہو گئے کہ پولیس کو مداخلت کرنی پڑی۔ اندر ہال میں سٹیج کا پردہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر دونوں گوشوں کی طرف کھسکتا چلا گیا۔ پورے سٹیج پر آگ کی لپٹیں نظر آ رہی تھیں۔ آگ مصنوعی نہیں بلکہ حقیقی تھی، کیونکہ اگلی نشستوں پر بیٹھے لوگوں کو سچ مچ جہنم کا مزہ آ گیا تھا۔ سٹیج نشستوں کی سطح سے کافی بلند تھا، اس لیے اس بات کا اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگ پورے سٹیج پر پھیلی ہوئی ہے یا درمیان میں کچھ خالی جگہ بھی رکھی گئی ہے۔ ویسے بادی نظر میں یہی معلوم ہوتا تھا کہ پورے سٹیج پر آگ کی لپٹوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اچانک سارا حال موسیقی سے گونجنے لگا اور آگ کی لپٹوں کے درمیان ایک حسین چہرہ دکھائی دیا، وہ بھی آگ ہی کا معلوم ہوتا تھا۔ آگ، موسیقی اور آتشی چہرے نے کچھ ایسی فضا پیدا کر دی کہ تماشائیوں کو رقص کے آغاز و اختتام کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ شاید ہی کوئی یہ بتا سکتا کہ رقص کتنی دیر تک ہوتا رہا تھا۔ تالیوں کی گونج پر لوگ چونکے اور انہیں احساس ہوا کہ وہ مشینی طور پر تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ اس میں ان کے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ متواتر 1.5 گھنٹے تک اسٹیج پر آگ نظر آتی رہی اور اسی اثناء میں مورنیا نے 3 رقص پیش کیے۔ ایک میں وہ تنہا تھی اور 2 رقص اس نے 4 لڑکیوں کے ساتھ پیش کیے تھے۔ پروگرام کے اختتام پر گرین روم کے سامنے آدمیوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ سب مورنیا کو قریب سے دیکھنے کے خواہشمند تھے، اس لیے عمران کو یقین تھا کہ وہ کسی چور دروازے سے نکل کر اپنی قیامگاہ کی طرف بھاگے گی۔ پلازا کی عمارت 2 منزلہ تھی۔ نیچے ہال تھا اور اوپری منزل پر گرینڈ ہوٹل۔ مورنیا بھیڑ سے بچنے کے لیے ہوٹل ہی کو راہ فرار بنا سکتی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہوٹل کے 2 زینے تھے، ایک تو سڑک پر تھا اور دوسرا گلی میں۔ عمران نے سڑک والے زینے کو بھی ذہن سے نکال دیا۔ دوسرے لمحے وہ گلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گلی پتلی ضرور تھی لیکن تاریک نہیں تھی، اور وہاں سچ مچ عمران کو ایک لمبی سی کار کھڑی دکھائی دی، اور گلی میں اس کی موجودگی کی کوئی تک نہیں تھی۔ عمران بڑی تیزی سے گلی سے نکل کر اپنی 2 سیٹر کے قریب آیا اور اسے یہ دیکھ کر بالکل حیرت نہیں ہوئی کہ اس میں کیپٹن فیاض براجمان ہے۔ اسے شام ہی سے اس کا احساس تھا کہ کیپٹن فیاض اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے اس کی طرف دھیان دیے بغیر دروازہ کھولا اور اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا۔ پھر گاڑی پلازا کی عقبی گلی کی طرف رینگنے لگی۔
عمران اتنی بے تعلقی سے اسٹیئرنگ کرتا رہا جیسے اسے اپنے قریب فیاض کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ کدھر چل رہے ہو؟ اچانک فیاض نے پوچھا، اور عمران ارے باپ کہہ کر اس طرح اچھل پڑا کہ گاڑی ایک دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، اور پھر عمران کے حلق سے کچھ اس قسم کی آوازیں نکلنے لگیں جیسے وہ نیند کی حالت سے ڈر کر جاگ پڑا ہو۔ کیا بےہودگی ہے، گاڑی سنبھالو، فیاض نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میری جیب میں کچھ نہیں ہے، عمران رو دینے والی آواز میں بولا۔ قسم لے لو بھائی۔ او عمران کے بچے، ہاں ہیں تو یہ تم ہو فیاض؟ عمران بڑبڑایا۔ اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ سچ کہتا ہوں کسی دن تمہاری ساری شیخی نکال دوں گا، فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اس نے اپنی 2 سیٹر گلی میں کھڑی کر دی۔ وہ لمبی کار سے کافی فاصلے پر تھے اور 2 سیٹر اندھیرے میں تھی۔ عمران نے انجن بند کر دیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ تم سے عشق ہو گیا ہے مجھے، عمران ایک ٹھنڈی آہ بھر کر سینے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اظہار عشق کر دوں، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ آج پڑ گئی ہے، کیونکہ آج تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں آئے۔ ظالم سماج کے ڈر سے، ارے باپ رے باپ، مذہب کے ٹھیکیداروں کے ڈر سے، اور وہ سب کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہی سب کچھ جو رومانوی ناولوں میں ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ کہنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تم سے پریم ہو گیا ہے۔ آؤ ہم تم بہت دور بھاگ چلیں، بہت دور، مثلاً قطب شمالی یا قطب جنوبی یا قطب کی لاٹ۔ ہیں؟ میرے پیٹ میں یہ میٹھا میٹھا درد کیوں ہو رہا ہے؟ شاید اسی کا نام محبت ہے، کوفتہ۔ ارے باپ رے باپ، بھوک لگی ہے، اور میں اس وقت کوفتے کھانا پسند کروں گا فیاض مائی ڈیئر۔ خاموش۔ مورنیاں زینوں سے اتر کر کار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ اگلی کار کے گلی سے نکلتے ہی عمران کی 2 سیٹر بھی آگے بڑھ گئی۔ فیاض خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ 2 سیٹر اگلی کار کا تعاقب کر رہی تھی۔ فیاض نے مورنیا کو پہچانا نہیں تھا، کیونکہ اس کے کوٹ کے کالر پر لگے ہوئے سمور کی بلندی اس کے کانوں کے اوپری حصے تک تھی، اور اس کے سر پر ہیٹ بھی تھا۔ عمران نے بھی محض اندازے سے مورنیا کو سمجھ لیا تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ اس نے اندازہ کرنے میں غلطی نہیں کی تھی۔ ہاں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ زہر اور پیشانی کا زخم کے اندر چھوٹے چھوٹے سنگریزے ملے ہیں، اور ان میں سے بعض تو ہڈی میں گھستے چلے گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ سنگریزے کسی پریشر مشین سے پھینکے گئے ہوں، اور نوعیت کے اعتبار سے وہ روش کے سرخ بجریوں سے مختلف ہیں۔ ہیرے کی طرح کسی بلوری پتھر کے سنگریزے سمجھ لو۔ تو میرا خیال غلط نہیں نکلا؟ تمہارا خیال غلط کبھی نکلا ہے پیارے؟ عمران اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کسی مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فیاض نے کہا، ہاں، ایک دوسری خاص بات جو نوعیت کے اعتبار سے عجیب ہے، وہ انگوٹھی اب بہت زیادہ پراسرار ہو گئی ہے۔ کیوں؟ پراسرار کیوں؟ کوٹ کے اندرونی جیب کا استر پھٹا ہوا نہیں تھا۔ کہیں بھی کوٹ میں کوئی رخنہ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے انگوٹھی اپر اور استر کے درمیان پہنچ سکے۔ تم خود سوچو کہ ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ انگوٹھی دیدہ دانستہ کوٹ کے اندر رکھوائی گئی تھی۔ لیکن وہ نکالی کس طرح گئی تھی؟ عمران نے پوچھا، کوٹ کے دامن میں خفیف سا شگاف دے کر۔
تو اچھا وہ کوٹ، اسے میرے پاس بھجوا دینا۔ بھجوا دوں گا، مگر اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مقصد بتانے کی فیس مبلغ 4.5 آنے ہوتی ہے۔ یار عمران، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ یہی جملہ اگر تم نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا ہوتا تو تمہاری بیوی سیدھی میرے دفتر چلی آتی اور مجھے اس سے کافی فائدہ پہنچتا۔ بکواس مت کرو۔ فیاض پھر اکھڑ گیا۔ اگلی کار ہوٹل الاسکا کے سامنے رک گئی۔ مورنیا اور اس کے تینوں ساتھی اتر کر ہوٹل میں چلے گئے اور عمران اپنی گاڑی کافی فاصلے پر روک کر فیاض کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہوٹل کے پورش میں بل کیپٹن تنے تنہا کھڑا تھا اور وہ اس کے قریب سے گزر کر اندر گئے تھے۔ عمران پورش میں ہی رک کر بل کیپٹن سے گپ لڑانے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے نہ صرف مورنیا کی اس ہوٹل میں رہائش کے متعلق معلوم کر لیا بلکہ یہ بھی پوچھ لیا کہ وہ اور اس کے ساتھی کن نمبروں کے کمروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مورنیا نے اپنی جائے قیام کے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا تھا، اس لیے معدود چند لوگ ہی اس کی رہائش گاہ سے واقف تھے۔ اس نے بل کیپٹن سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ کن اوقات میں ہوٹل میں ہوتی ہے۔ واپسی پر فیاض نے اس سے پوچھا، یہ کس عورت کا تعاقب ہو رہا تھا؟ ایک ایسی عورت کا جس کا شوہر اسے طلاق دینا چاہتا ہے اور میں طلاق کے لیے جواز تلاش کر رہا ہوں۔ سپر فیاض، تم میرے بزنس کے معاملات میں ٹانگ مت اڑایا کرو، سراغ رخصانی میرا پیٹ نہیں بھرتی۔ دوسری صبح عمران نے ایک ٹیلی فون بوتھ سے کیپٹن فیاض کو غزالی کے کوٹ کے لیے فون کیا۔ جواب میں فیاض نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ مشغول ہے لیکن کسی نہ کسی طرح 1 گھنٹے کے اندر ہی کوٹ اسے بھجوا دے گا۔ عمران اپنے فلیٹ میں واپس آ کر اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن کوٹ سے پہلے لیڈی تنویر پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ساری رات جاگتی رہی ہو۔ یس مائی لیڈی، عمران کرسی سے اٹھتا ہوا بولا۔ بیٹھو بیٹھو، لیڈی تنویر نے مستربانہ انداز میں کہا اور خود بھی ایک کرسی میں گر گئی۔ روشی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میں تم سے کچھ کہنے آئی تھی مگر اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اب میں تم سے ایک کام اور لینا چاہتی ہوں۔ توبہ توبہ، عمران اپنے کان اینٹ کر منہ پیٹتا ہوا بولا۔ آپ کام لینا چاہتی ہیں یا میرا کام تمام کرنا چاہتی ہیں؟ میری بات تو سنو۔ سنائیے صاحب، عمران بے بسی سے بولا۔ ایک بوگس ڈاکٹر کے متعلق معلومات فراہم کرنی ہے جو اسی معاملے میں سر تنویر کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے شاید انہیں غزالی کے دروازے پر دستک دیتے دیکھ لیا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لی، اس کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا، جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہو۔ اچھا، تو آپ دونوں ہی یہی چاہتے تھے کہ غزالی یہاں سے چلا جائے؟ ہاں، یہ درست ہے، لیڈی تنویر نے جواب دیا۔ تو پھر آپ اب تک یہ کیوں ظاہر کرتی رہی تھیں کہ آپ یہ سب کچھ سر تنویر کے علم میں نہیں کر رہی؟ ضرورت؟ اگر میں ایسا نہ کرتی تو تمہیں میرا کام مضحکہ خیز معلوم ہوتا اور تم غزالی کو چھوڑ کر میرے ہی پیچھے پڑ جاتے، اور اگر میں یہ نہ کرتی تو 5,000 کی پیشکش مسخرہ پن معلوم ہوتی۔ میں دراصل اپنے رویہ سے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ مجھے غزالی کی طرف سے بلیک میلنگ کا خدشہ ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، لیکن وہ ایسی نہیں ہے جس کی بنا غزالی کی موت میں ہمارا ہاتھ ہو سکے۔ آپ نہیں بتانا چاہتی؟
میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اس واقعے کو بھول جاؤ، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے میرا راز تشت ازبام ہو جائے، اور اگر تم اس نقلی ڈاکٹر کو بھی روک سکو تو اس کی اجرت الگ، وہ بھی معمولی رقم نہ ہوگی، سمجھے؟ سمجھا۔ اگر آپ دونوں یعنی آپ کے ساتھ سر تنویر بھی اس معاملے میں کسی ایک ہی مقصد کے تحت دلچسپی لے رہے ہیں تو میں مطمئن ہوں، لیکن ایک نہ ایک دن تو آپ کو اپنا راز مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ فضول باتیں چھوڑو، اس نقلی ڈاکٹر کے لیے کیا کرو گے؟ بھلا میں اسے کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ اور پھر اگر اس کی لاش سے بھی ملاقات ہو گئی تو خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عمران بیٹے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ اچھا تو جائیے، سر تنویر سے کہہ دیجئے گا کہ جیسے ہی ڈاکٹر پھر نظر آئے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں، پھر میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ مگر آپ مجھے سب کچھ بتائیں گی؟ سر تنویر سے مشورہ کیے بغیر میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، تم اس بوگس ڈاکٹر والے معاملے کے لیے کتنا طلب کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، میں یہ نیک کام مفت کروں گا۔ میں تمہارے متعلق بہت کچھ معلومات فراہم کر چکی ہوں، تم آخر رحمان صاحب کی مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کرتے؟ وہ خود میری مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کرتے؟ عمران گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پھر آہستہ سے بولا، اب میں اجازت چاہوں گا۔ لیڈی تنویر چلی گئی، لیکن اس نے عمران کے اس رویہ پر بہت برا سا منہ بنایا تھا۔ عمران میز پر طبلہ بجانے لگا، پھر چونک کر روشی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ روشی کچھ اکھڑی اکھڑی نظر آ رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ برس پڑنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہی ہو۔ ناشتے کے دوران ہی میں کیپٹن فیاض کا آدمی غزالی کا کوٹ لے کر آیا اور واپس بھی چلا گیا۔ کاروبار تو اچھا چل رہا ہے، عمران نے روشی سے کہا تھا، اور روشی نے جواب میں زمین و آسمان ایک کر دیے۔ عمران کی شخصیت کا کوئی پہلو ایسا نہیں بچا جس پر روشی نے نکتہ چینی نہ کی ہو۔ پرواہ نہ کرو، عمران بڑبڑایا، ایک دن تم بھی اس کی عادی ہو جاؤ گی۔ نہیں، میں تنہائی میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تم مجھے اپنے دوستوں سے کیوں نہیں ملاتے؟ ملاؤں گا، ذرا حالات درست ہو جانے دو۔ اچھا، اب میں کام کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا اور غزالی کا کوٹ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دامن میں نیچے کی طرف ایک چھوٹا سا شگاف تھا جو غالباً انگوٹھی کے اندر سے نکالنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بہرحال کوٹ کا اچھی طرح جائزہ لینے پر فیاض کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ فی الحقیقت دوسرا کوئی ایسا سوراخ موجود نہیں تھا جس سے انگوٹھی استر اور اپر کے درمیان پہنچ سکتی ہو۔ پھر وہ انگوٹھی اندر کس طرح پہنچی؟ عمران سوچنے لگا کہ دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ دیدہ دانستہ اپر اور استر کے درمیان رکھوائی گئی ہو، مگر مقصد کیا؟ خود انگوٹھی کی حفاظت؟ مگر انگوٹھی فیاض کے بیان کے مطابق زیادہ قیمتی نہیں تھی اور اس پر کوئی نگینہ بھی نہیں تھا۔ نگینہ کی جگہ مستح تھی اور اس پر غزالی کنندہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انگشتری پر نام کنندہ کرانا بھی کم از کم موجودہ دور میں رائج نہیں ہے۔ پھر مقصد؟ کافی دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا، پھر اس نے غزالی کے کوٹ کا استر ادھیڑنا شروع کر دیا۔ دیر ضرور لگی لیکن محنت ضائع نہیں ہوئی۔ سینے پر بکرم کی جگہ وہ کافی دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا، پھر اس نے غزالی کے کوٹ کا استر ادھیڑنا شروع کر دیا۔ دیر ضرور لگی لیکن محنت ضائع نہیں ہوئی۔ سینے پر بکرم کی جگہ ٹریسنگ کلاتھ لگا ہوا دیکھ کر عمران چونکا، اور پھر دوسرے ہی لمحہ میں اس نے ایک طویل سانس لی۔
ٹریسنگ کلاتھ پر سیاہ رنگ کی تحریر تھی۔ عمران اسے پڑھتا رہا اور اس کے ہونٹ بھینچتے رہے۔ تحریر پڑھ چکنے کے بعد اس نے ٹریسنگ کلاتھ کے ٹکڑے کو بڑی احتیاط سے میز کی دراز میں رکھ دیا اور بائیں ہاتھ کا استر ادھیڑنے لگا۔ ادھر بھی بکرم کی بجائے ٹریسنگ کلاتھ ہی نکلا، لیکن یہ بالکل سادہ تھا۔ عمران نے اسے بھی نکال کر دراز میں ڈال دیا۔ روشی بیکار بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار پھر عمران سے اپنی اکتاہٹ کا تذکرہ کیا۔ ہاں واقعی، عمران مسکرا کر بولا، بیکاری آدمی کو بیمار ڈال دیتی ہے۔ اچھا تو بیکار مت بیٹھو، اس کوٹ کا استر دوبارہ سی ڈالو۔ تم نے اسے ادھیڑا کیوں اور یہ کس کا ہے؟ روشی نے پوچھا۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھی جب عمران نے اس کا استر ادھیڑ کر ٹریسنگ کلاتھ نکالا تھا۔ میرا ہی ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں ہمیشہ پرانے کوٹ خرید کر پہنتا ہوں، اس طرح کئی عدد کوٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ تو تم جانتی ہی ہو کہ ہر روز کوٹ تبدیل کرنے والے ہمیشہ بڑے آدمی ہوا کرتے ہیں۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔